پھر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ سال بھی حیرت کیسی۔ میری دعا ہے یہ نیا سال آپ کو وہ سب دے جس کی آپ نے ہمیشہ خواہش کی۔ بہت بہت نیا سال مبارک۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ ہمارا فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے انسان کے اصلاح ممکن ہی نہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتہ نبھا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے کی 90% آبادی تربیت سے محروم ہے اور یہ بڑا خسارہ ہے۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مخلص ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ اگر آپ اچھا وقت آنے پر اپنے برے وقت کے ساتھیوں کو بھول گئے تو یقین جانیے آپ نے اپنا بیش قیمتی خزانہ کھو دیا ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ اگر آپ سچے مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی اور مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہے۔ جو شخص ہر کسی کے ہاں میں ہاں ملائے اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنی مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ انسان صرف اپنا سگا ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم میرا وہ خواب ہو جسے میں کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ اس کی آخری الفاظ دل کو یوں لگے کہ پھر اسے دیکھنے کا دل ہی نہیں ہوا۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس اور ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے اپنی چلتی ہوئی سانسیں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں۔ اسے اذیتیں، دماغی تکلیف اور اس کی زندگی کے رول کر رکھ دینے والے بھی اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ ہم بھی اس کے پاس ایک بار پھر سے جائیں گے اور پھر نتیجہ چاہے راوی جیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن جائیں گے ضرور۔ دل سے اتر جانا ایک حقیقی چیز ہے۔ آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے لیکن پھر آپ اس سے محبت بھی نہیں کرتے۔ جو لوگ کبھی آپ کے لیے بہت اہم تھے ان کی موجودگی بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بارے علم اٹھایا رنگے نشاط دیکھا، آئے نہیں ہیں یوں ہی انداز بے حسی کے۔ دوستی کا تقاضا یہ نہیں کہ اگلا بلائے تبھی جایا جائے، اصل دوستی تو یہی ہے کہ جب اگلا ٹوٹا ہو، بکھرا ہو، تنہا ہو تبھی اس کے پاس جایا جائے۔ اگر وہ خاموش ہے تب سمجھ لینا کہ اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دوست وہ نہیں جو خوشی میں ساتھ ہو، دوست وہ ہے جو بغیر بلائے بھی غم بانٹنے آ جائے، جو صرف موجودگی سے تسلی دے، کچھ کہے بغیر۔ کبھی کبھی ایک خاموش ساتھی یہ سب زخم بھر دیتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے زندہ رہیں، مرنے سے پہلے مت مریں۔ اپنے آپ کو نہ کھوئیں، امید نہ کھوئیں، سمت نہ کھوئیں۔ زندہ رہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے جسم کے ہر خلیے کے ساتھ، اپنی جلد کے ہر ریشے کے ساتھ۔ زندہ رہیں، سیکھیں مطالبہ کرنا، سوچیں، پڑھیں، تعمیر کریں، ایجاد کریں، تخلیق کریں، بولیں، لکھیں، خواب دیکھیں، ڈیزائن کریں، کیونکہ ہم اپنے آپ کے بہترین ساتھی ہیں۔ کبھی اس شخص کے سامنے مت ٹوٹنا جو تمہیں سینے سے لگانے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔ دل وہیں کھولے جہاں دل کی زبان سمجھی جاتی ہو، آنکھیں وہیں نم کرے جہاں آنکھوں کی نمی کو محبت سے سمیٹا جاتا ہو۔
جہاں ایسا ساتھ کی قدر ہو کبھی اس کے سامنے نہ بکھرنا جسے تمہارے ٹوٹنے سے فرق نہ پڑے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقرر وقت پر ملے گا، صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس میں ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیارے کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا۔ زندگی کا ایک تجربہ ہے جس کا کوئی روز صبح شام حال پوچھنے والا نہیں ہوتا، نا اس کو دکھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ انسان آزاد اور پرسکون رہتا ہے، وابستگیاں ہمیشہ دکھ دیتی ہیں۔ جب کوئی آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی آپ کو چھوڑ جانے پر وزد ہو تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے جو اسے آپ کو دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا اور جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ عورت کے ہاتھ میں کتاب ہے، باشعور نسل کی ضمانت ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تب اس دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ بات صرف ایسے ساتھ کی ہوتی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں میں بھی نہیں ہوتا۔ جو جہاں غلط ہوا اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہے اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جب آپ ڈٹ جائیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بات بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کے آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والا شخص صرف مسجد میں بیٹھا تسبیح و نوافل کرتا رہے، حالانکہ یہ درست نہیں، بلکہ دین تو دنیا میں رہتے ہوئے تمام معاملات کو دین کے مطابق ہینڈل کرنے کا نام ہے۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسوں کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ وہی حاکم وہی قربت، وہی قاتل وہی قاصد، بتاؤ کت مثالوں میں ہمارا حال بدلے گا۔